یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی اگر اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے تو آپ امی سے روٹی کیوں مانگتے ہیں؟ وہ باپا جانی اگلے دن ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اگر ڈسپرین کی گولی، پیناڈول کی گولی مشکل کشا ہے تو ولی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور بھائی ظاہری اسباب ہیں، اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے کروا لیں، لیکن ظاہری اسباب میں اگر ایک بندہ آپ کے سامنے موجود نہیں، وہ مر گیا ہے، چاہے وہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہے لیکن دنیا سے چلا گیا، اپنی قبر میں ہے، اس کو آپ مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ سامنے ہے تو آپ ضرور پکاریں، بلکہ حکم ہے کہ آپ نے مدد کرنی ہے اگر آپ کو کوئی پکارے۔ نبی الاسلام نے صحابہ کرام کے ذریعے غزوہ بدر اور احد میں کافروں کے خلاف جنگوں کو لڑائے، تو وہ ظاہری اسباب آپ کے ساتھ اٹیچ تھے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے اور نبی الاسلام نے خیبر کے موقع پر امیر حمزہ کو بلایا ہو کہ چونکہ تم بدر میں بھی میری طرف سے آرمی چیف تھے، احد میں بھی آرمی چیف تھے، لہذا خیبر میں بھی تم ہی آرمی چیف ہوگے، المدد یا حمزہ۔ نہیں، دنیا سے جا چکے تھے، آخرت کی زندگی میں سیدنا علی کو بلایا، نہ نبی الاسلام نے کبھی کسی فرشتے کو بلایا کہ بدر اور احد میں فرشتے نازل ہوئے تھے تو فرشتوں آ جاؤ میری مدد کو، نہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے فرشتے بھیجے یا نہ بھیجے، ہم نے اللہ کو پکارا۔ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی قرآن میں یہ تو آیا کہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی دعا کے لیے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی سے نہیں مانگ سکتے؟ جناب یہ بھی لکھا ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ یعنی تمہارے ماں باپ مر جائیں گے تو تم ان کی جگہ آ جاؤ گے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد۔ االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو کہ مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنے؟ لہذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں کوئی تمہارا حاجت روا ہے دعا قبول کرنے کے اعتبار سے، ظاہری اسباب کی نہیں بات ہو رہی، دعا قبول کرنے کے اعتبار سے، تو گویا تم نے اسے معبود مان لیا۔ ہاں، اسباب کے اعتبار سے اللہ نے خود اسباب کو ہماری مصیبت اور پریشانی کو ٹالنے کا ذریعہ بنایا۔ پیاس لگے گی تو ہم پانی پیئیں گے، ہم دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ میری پیاس ختم کر دے، کیونکہ اللہ نے پہلے حکم دیا ہوا ہے کہ یہ ہے وہ سبب، اسے اختیار کرو۔ بھوک لگے گی تو روٹی کھائیں گے، وہ پیغمبروں نے بھی کھانی ہے۔ سورۃ المائدہ میں آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایسوں کو پوچھ رہے ہو کہ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، یعنی وہ خود کھانا کھانے کے محتاج ہیں، عیسیٰ اور ان کی والدہ، وہ تمہارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور علم والا، یہ اللہ کی کوالٹی ہے۔ اگر اسباب کو کسی نے اس اعتبار سے پکارنا ہے تو بھائی اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے تو وہ سورج ہے۔ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی اور مخلوق اس لیول کی مشکل کشا نہیں ہے اللہ کے پیدا کردہ اسباب میں سے، کیونکہ پیغمبر تو خود سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے، وہ کھانا کون بناتا ہے؟ سورج۔ سورج کی وجہ سے کھیتیاں پکتی ہیں، ان کھیتیوں کو جانور کھاتے ہیں، انہی کھیتیوں کو ہم بھی کھاتے ہیں، اور جب ہمیں جانوروں کا گوشت چاہیے ہوتا ہے تو ہم ان جانوروں کو کھا رہے ہوتے ہیں جن کی خوراک انہی کھیتیوں سے آئی ہوتی ہے۔ اور وہ کھیتی پکتی کس طرح ہے، اگتی کس طرح ہے؟ سورج کی وجہ سے، اس کی روشنی کی وجہ سے۔ اور صرف روشنی نہیں، جس پانی سے وہ کھیتی پروان چڑھ رہی ہے وہ پانی بھی سورج کی وجہ سے برستا ہے، ورنہ سمندر کا پانی آپ کی کھیتی تک پہنچ ہی نہیں سکتا اگر سورج نہ ہو۔ سورج کی تپش کی وجہ سے وہ پانی ویپریٹ ہوتا ہے، اور پھر سورج کی وجہ سے زمین پر ہوائیں چلتی ہیں، وہ بادلوں کی شکل میں اس پانی کو لا کر برساتی ہیں، گلیشیئرز کی فارم میں پہاڑوں کے اوپر سٹور کرتی ہیں، پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں، دریا چلتے ہیں، اور زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں جو ہم پانی زمین سے نکالتے ہیں۔ یہ دریا جو زمین کے نیچے چل رہے ہیں یہ بھی اسی پانی سے جڑے ہوئے ہیں پیچھے سے، آپ کو صرف اوپر کے دریا نظر آ رہے ہیں، نیچے بھی دریا ہے۔ تو دنیا میں موسموں کا بدلنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا ہونا، کھیتی کا پکنا، فروٹ کا پکنا، اس کا اگنا، اور جانوروں کی خوراک جو زمین سے آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ لیکن اللہ کے فضل سے آج تک کسی کلمہ گو مشرک کو بھی یہ وہم نہیں آیا کہ سورج جو ہے یہ میرا مشکل کشا ہے، المدد یا سورج۔ ہم کہتے ہیں یار اس کی کیا اوقات ہے، یہ تو اللہ نے اسے کام میں لگا دیا۔
بھائی جسے اللہ نے کام میں لگایا ہوا ہے اس کی تو اوقات ہم سمجھ ہی نہیں رہے، اور جسے اللہ نے کسی کام نہیں لگایا ہوا اس کو ہم کہہ رہے ہیں غوث پاک میری مدد فرمائے۔ غوث پاک کو تو پتہ ہی نہیں ہے، غوث پاک تو خود سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے۔ تو سائنس نے جس طریقے سے اللہ کا تعارف کروایا ہے اس کے بعد شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی، حقیقت بات ہے۔ جسے تھوڑا سا بھی علم ہے نا کہ یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے، وہ کسی انسان کو معبود ماننے کا سوچ بھی نہیں سکتا، ناٹ ایٹ آل، کہ وہ کسی بزرگ کو، کسی بابے کو، کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو یہ سمجھ لے کہ یہ میرا مشکل کشا حاجت روا ہے۔ دعا کروا سکتے ہیں، وہ برحق ہے، کسی کے پاس جائیں دعا کروائیں۔ پیغمبر ہوا، اب تو ختم نبوت ہو چکی، اگر نبی الاسلام دنیا میں موجود ہوتے ہم اپنی پریشانیاں انہی کو بتاتے، وہ دعا کرتے، اللہ چاہتا تو ان کے ہاتھوں پر معجزات بھی ظاہر ہوتے جس طرح ہوئے۔ لیکن جب پیغمبر دنیا میں نہیں رہے، اب آپ انہیں پکاریں گے نہیں مدد کے لیے۔ وہ سیدنا عمر نے عقیدہ بتا دیا، صحیح بخاری کی ایک حدیث 1010، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کے ذریعے توسل اختیار کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، یعنی جو سامنے موجود ہے اس سے دعا کرو۔ یہ والا توسل اور وسیلہ حقیقی توسل اور وسیلہ ہے۔ باقی لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں بنا لی ہوئی ہیں، توسل کے نام کے اوپر استمداد کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا گیا تو انہوں نے شہید ہوتے وقت دعا کی، عاصم بن ثابت انصاری جو ان کے لیڈر تھے، انہوں نے دعا کی، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم ان کے دین کے اوپر قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا کی تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے پاس بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہا کہ آپ کے 70 قاریوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے شہید ہوتے وقت یہ دعا کی ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا ہے کہ ہماری خبر ہمارے نبی تک پہنچا دیں۔ اس ایک حدیث نے 3 عقیدے کلیئر کر دیے۔ نمبر 1، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ عالم الغیب اللہ ہے، ہم اللہ کو بتائیں گے تو وہ ہمارے نبی کو غیبی خبر دے گا، علم غیب کا عقیدہ کلیئر۔ دوسرا عقیدہ حاضر و ناظر، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں قبر اطہر میں موجود ہیں اور پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ بھئی نبی علیہ السلام قبر مبارک سے باہر جب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تب بھی صرف اتنا ہی دیکھتے تھے جو اللہ دکھاتا تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے غزوہ موتا کے موقع پر نبی علیہ السلام کو اللہ نے لائیو منظر دکھایا، آپ نے کہا کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ کو شہید کر دیا گیا، اور اب مسلمانوں نے کنسنسس کے ساتھ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید کو چنا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ اب یہاں پہ منظر دکھایا جا رہا تھا، لیکن عاصم بن ثابت انصاری والا منظر دکھایا نہیں جا رہا تھا، وہ فرشتے کے ذریعے بتایا گیا، لیکن پیچھے اللہ ہی ہے، کسی کے اختیار میں چیز نہیں۔ تو حاضر و ناظر کا عقیدہ۔ اور تیسرا، جو یہ بزرگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، صحابہ کرام نے نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، ان کا اے اللہ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دے، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی خبر لے۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا، استعانت والا عقیدہ، یہ بھی اس حدیث نے کلیئر کر دیا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اس لیے میں نے اپنے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے، جس پہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، اسی حدیث کو ایمفسائز کیا ہے کہ یہ ایک حدیث 3 عقیدے کلیئر کرتی ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی یا وہ سمجھنا نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے، جو مرضی کرے۔ پھر یہ